آج کا پروگرام ذرا آسان بھی اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے کہ یہ پہلے کا مجھے ریکارڈ کرنے کو مل رہا ہے، اور مشکل اسی لیے ہے کیونکہ میں وقت سے پہلے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے 3-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے پاکستان سے باہر جانا ہے، تو مجھے 1-2 پروگرامز اپنے ریکارڈ کرنے تھے تاکہ ایئر لائن کی ٹائمنگ کے ساتھ میرا پروگرام مس نہ ہو جائے، ورنہ تو آدمی کر سکتا ہے باہر سے۔ تو اب بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ لینڈ کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں سعودی عربیہ کے اندر، اور وہاں پہ ان کا بڑا فقید المثال استقبال ہو رہا ہے۔ پوری جو چینجنگ سیناریو ہے مڈل ایسٹ کی، وہ کافی تشویشناک ہے۔ OIC کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا OIC should have shown some teeth over there، لیکن انہوں نے نہیں دکھائے۔ قطر نے ابھی تک گیس نہیں بند کی امریکہ کی، سعودی عربیہ نے آئل نہیں بند کیا ان کا، اور گولان ہائٹس کے اوپر بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، جہاں سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا کئی سال پہلے جارڈن کی گولان ہائٹس کے اوپر، اور اب جارڈن کو بھی اسرائیل سے ہی اپنا پانی خریدنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کب جاگیں گے عرب ممالک۔ بہرحال دوسری طرف نیتن یاہو نے دھمکی دے دی ہے ترکیہ کو، وہ کہتا ہے کہ ترکیہ میں اگر حماس کے لوگ ہوئے تو پھر ہم ان کو وہاں پہ بھی پیچھا کریں گے۔ اب یہ کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ترکیہ ایک باقاعدہ ایک ملک بھی ہے جس کی اپنی فوج بھی ہے، انڈسٹریل کنٹری بھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو ممالک کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک نیٹو ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو تمام نیٹو ممالک کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑے گا۔ تو امریکہ نیٹو کا روح رواں ہے، تو کیا ہوگا؟ لیکن ساتھ ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اب جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے لیے، تو وہاں پہ ان سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کی الگ ایک 1-on-1 ملاقات بھی شاید ہو جائے، اور مودی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں جا رہے۔ تو یہ سارا کچھ خطے میں جو ہو رہا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اگلے آپ سمجھیں کہ 6 مہینے کے اندر جو فیصلے طے پا جائیں گے وہ آنے والی زندگیوں پہ ہمارے بہت بڑی طرح اثر انداز ہوں گے۔ تو 2 لوگوں کو میں نے زحمت دی آج، ان دونوں لوگوں کو بلوانے کی ایک خاص وجہ تھی۔ دیکھیں، ایک کا تعلق ہے ڈپلومیسی سے، ایک کا تعلق ہے سیاست سے، امریکن سیاست سے، اور دوسرے کا تعلق ہے سیاست سے، اور ان کا تعلق ہے معیشت سے۔ یعنی معیشت جو ہے وہ ایک ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا اس پورے خطے کی ترقی کے لیے یا پسماندگی کے لیے، آئیدر وے، کہ اب جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کس طرف پاکستان کو لے کے جاتے ہیں۔ اور ان دونوں حضرات کا جو بھی آج تجزیہ ہوگا وہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا ڈاؤن لوڈ کر کے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ کافی چیزیں اس میں سے پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ ہمایوں اختر خان آج بہت عرصے کے بعد ہمارے شو میں آئے ہیں، کھرا سچ میں، اور اسپیشل میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اسٹوڈیو آئیں، کیونکہ میں یہ اتنا اہم شو ہے کہ میں فون کے اوپر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ شاہد احمد خان، آپ ان کو فریکوینٹلی دیکھتے ہیں ہمارے شوز میں، اور شوز میں بھی دیکھتے ہیں، امریکن سٹیزن ہیں، اور یہ جو بائیڈن کے مشیر بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ویری کوئکلی شاہد احمد خان صاحب، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اسرائیل کے لیے؟ کہ یہ اس کو سارے مل کر ماریں، کٹیں اس کو ایک دفعہ، تب آپ کو ٹھنڈ پڑے گی؟ کیا ہوگا یعنی یہاں پہ کب تک اس کو آپ روکیں گے خود سے؟ دیکھیے، بہت شکریہ مبشر صاحب نے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے۔ دیکھیے، جو اسرائیل اور US کی جو ریلیشن شپ ہے وہ از گوئنگ ٹو اسٹے۔ پہلی تو بات، پرنسپل بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹیزنز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان لارج نمبرز دے آر اگینسٹ سرٹن تھنگز۔ اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشنز بھی ہوتی ہیں، کانگریس میں بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، سینٹ میں جو آپ یہ دیکھ لیے، جو سب سے بڑا اسرائیل کا سپورٹر US سینٹ میں ہے وہ ہے سینیٹر چک شومر۔ نمبر 2 ہے سینیٹر بلومنتھال۔ چک شومر از لیڈر آف دی ڈیموکریٹک پارٹی ایز ویل۔ اسرائیل از اے کنٹری وچ فرینڈ ٹرنڈ فو، اور اسرائیل سے جو زیادہ پرابلم ہے وہ ایکچولی اسرائیل کی لیڈرشپ کی ہے۔ نیتن یاہو از دا پرابلم۔ تو آئی تھنک اگر نیتن یاہو ریموو ہو جائے جس پوزیشن پہ وہ ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے۔ اب جب میں نے آپ سے چک شومر کا اور رچرڈ بلومنتھال کا نام لیا، چک شومر کی آلویز انکنڈیشنل سپورٹ رہی ہے اسرائیل کو، اسٹیٹ آف اسرائیل کو، اور دی لیڈرشپ آف اسرائیل کو۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چک شومر از اسٹینڈنگ اگینسٹ نیتن یاہو
رچرڈ بلومنتھال از اسٹینڈنگ اگین نیتنیاہو. یہ اتنے کمیٹڈ ہیں اسرائیل سے ادروائز کہ وین پریزیڈنٹ اوباما جب نیتنیاہو سے کچھ تھوڑی سی سم فرکشن بٹوین دیم, تو یہ دونوں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یہ دے اسٹوڈ اگینسٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اتنی ان کی کمٹمنٹ ہے. لیکن ناؤ they do not like Netanyahu. So Netanyahu has to go. I think things will get better if Netanyahu leaves or eventually. اب یہ دیکھ لیے اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا ہے, اسرائیل میں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جان چھوڑے اور so we get a new leadership. So let's hope for the best. It is just a pathetic thing which is happening. It is like a demonization of humans and یہ تو سارا جو کچھ ہو رہا ہے کہیں سے بھی کسی اینگل سے آپ اس کو دیکھو, کسی آرگومنٹ سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہی نہیں ہے. $1.5 ٹریلین قطر نے اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا اور ایک میزائل نہیں فائر ہو سکا, ایک گولی نہیں چل سکی, کچھ بھی نہیں ہوا ان دیئر ڈیفنس. اگر اس کا آدھا بھی وہ پاکستان کے ساتھ لگا رہے ہوتے تو جیسا پاکستان نے وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ کو پروٹیکٹ کر دیا تو اور سیکیورٹی پرووائڈ کر دی تھی تو پاکستان could have done wonders for them. Is there a realization amongst the Middle East countries کہ یار پاکستان ایکچولی ہمارا ریلائبل دوست ہے؟ جی میں اگر آپ کا جو کامنٹ دے سکوں, جو شاہد خان صاحب کی گفتگو تھی, میں اس کو تھوڑا سا بالکل اسپاٹ آن, میں تھوڑا سا ذرا اس کو مختلف اس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے نہ صرف ٹرمپ بلکہ جنرلی امریکہ کا رجحان اب مڈل ایسٹ کی طرف وہ نہیں ہے جو چند دہائیوں پہلے ہوا کرتا تھا. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی جو رشین اور ان کی آپس میں ٹسل اور ان کی زیادہ انٹرسٹ اب یورپ میں, دی ریسرجنس آف رشیا ان کانٹیکسٹ آف یورپ اینڈ ویری ڈیفینیٹ ریسرجنس آف چائنا, یہ زیادہ فوکس فرسٹ چائنا اینڈ دین یورپ کی طرف ہے. ناؤ دا اسرائیلیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی کام اپیرنٹلی اس طرح کے کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ صاحب کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. دیکھیں نا جس طرح انہوں نے حزب اللہ ختم کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے غازہ پہ جس طرح انہوں نے سیریا کو اب کنٹرول کیا ہے, یمن پہ اٹیک کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکن جو ووٹر ہے جب اس کی توجہ مڈل ایسٹ سے ہٹی تو اسرائیل بیچارے کی وہ امپورٹنس نہیں ہوگی جو پہلے تھی. وہ اپنے پریکاشنری میجرز میری نظر میں لے رہے ہیں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں اس کو ایبریشن سمجھتا ہوں, نارم نہیں ہے کہ ایک ایلائی جو کہ اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے, بلکہ اسرائیل کی بھی کانسٹنٹ تھی یہ جو حماس سے گفتگو وغیرہ ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے کچھ لیڈرشپ ادھر پائی گئی, انہوں نے کہا موقع اچھا ہے, چلو قطر ہے جو بھی ہے اس کو تو فارغ کرو, لیکن اپیرنٹلی وہ فارغ. عمیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹ بی آنیسٹ اینڈ بی اسٹریٹ اینڈ ڈونٹ بی ڈپلومیٹک اوور ہیئر. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اے اسٹریٹ پوائنٹ بلینک کوسچن. آپ کے والد تھے جنرل اختر عبدالرحمان, انہوں نے ایکچولی ماڈرن آئی ایس آئی کی فاؤنڈیشن رکھی, انہوں نے ماڈرن اسپائی وارفیئر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا افغانستان کے اندر سارا کچھ. لیکن ہر جگہ پہ ایک اصول رہا ہے کہ جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وار لاؤڈ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ اس کو اٹیک نہیں کرتے اس ٹائم پہ وہاں پہ, اور آپ وہ نیگوسیشن کے بعد جب اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں پھر آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے ہیں. یہاں پہ اسرائیل آسکڈ فار دیٹ نیگوسیشن اور وہ ساروں کو جمع کروایا انہوں نے وہاں پہ, اور پھر انہوں نے ان کو اٹیک کیا. اب اس کے بعد امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, ان پہ ٹرسٹ کون کرے گا؟ آپ مبشر دیکھیں, یہ جو اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, یہ ہیومن بینگس تو ہوتے نہیں ہیں, دے آر اسٹیٹس, اوکے, دے آبزرو دیئر اون انٹرسٹ. ان کو بھی پتہ ہے وہ جو بھی کریں, جس کو ان کی ضرورت ہوگی وہ پھر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. اب سو آئی مین آئی تھنک اٹس این ایبریشن, اٹس ناٹ اے ٹرینڈ ان مائی اوپینین. آئی ڈونٹ تھنک کہ قطر اور اسرائیل کی دشمنی ہو جائے گی یا امریکہ کا مڈل ایسٹ کے بارے میں جو اس کے ایلاز ہیں اس کے بارے میں کچھ رویہ بدلے. قطر از ویری اپسیٹ. اٹ از اینڈ رائٹلی, ایبسولوٹلی. آپ نے ایک سوال پوچھا, دیکھیے اب میں نے خود ہی کہا ہے کہ اٹس این ایبریشن
not a long term thing. So اس ایک ایپیسوڈ پہ اور بلینز آف ڈالرز پاکستان کی طرف آنا شروع ہو جائیں, میرا نہیں خیال کہ یہ شاید ہوگا.